فراز الرحمان صاحب. نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب انیک بھائی السلام علیکم، اور تمام میرے یہاں سینئر بیٹھے ہوئے، خالد طواب بھائی بیٹھے ہوئے، زبیر چھایا صاحب ہیں، میرے پیارے بڑے بھائی زاہد سعید صاحب بیٹھے ہیں یہاں پہ، زبیر طفیل صاحب بیٹھے ہیں یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، آج کے ہوسٹ جناب راشد صدیقی صاحب، اور تمام حاضرین محفل کو السلام علیکم. انیک بھائی ایک بہترین شخصیت کے مالک ہیں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے اور سب کے لیے نئے نہیں ہیں. انیک بھائی سے ابھی حال ہی میں ہم نے اسلام آباد میں ایک بہت بڑا ایونٹ کیا الحمدللہ، اور جس پہ انیک بھائی کا کہنا یہ تھا کہ مطلب اسلام آباد میں اس طوفانی بارش کے اندر اتنے لوگوں کو تم نے اکٹھا کر لیا تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور آپ کی ویل وشنگ اور آپ کی ہمیشہ آپ کا تعاون ہمارے ساتھ جو رہتا ہے اس کو یقینی طور پہ ہم سراہتے ہیں. اس انیک بھائی کا کہنا مطلب یہ 1 ڈے نوٹس پہ، یعنی 3 دن کے اندر وہ پروگرام بنا تھا، اور 1 ڈے کے نوٹس پہ وہ انیک بھائی جو ہے انہوں نے کہا کہ بھائی جمعہ نہ کرو، جمعرات کر دو، اور بس وہ آپ سمجھے 2 دن رہ گئے، پھر اس کے بعد وہ پروگرام ہوا اور الحمدللہ اللہ نے بڑی سکسیس بہت کر دیا. میں یہاں پہ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت ہم نے ایک موومنٹ چلائی ہے کہ جی سندھ گورنمنٹ ہو چاہے وہ لوکل گورنمنٹ ہو، ان کے آنے کے بعد ہم نے یہ سوچا تھا کہ جی ہمارے جو انفراسٹرکچر کے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے، جس کے نہ حل ہونے کی وجہ سے اس وقت پورے کراچی کے اندر ایک عجیب سے ابتری کا عالم ہے، اور جس کی وجہ سے آپ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ہر جگہ روڈ ٹوٹے پھوٹے، نالے خراب، نالے چوک، اور انڈسٹریل ایریا کا تو حال اتنا برا کر دیا ہے. انیک بھائی آپ کے توسط سے اس دن میں نے آپ سے کیا کہا کہ کراچی کے لوگ بہت پیارے ہیں، مگر کراچی کی مشکلات کیا ہیں وہ دوسرے اینگل سے تو اسلام آباد پہنچ جاتی ہیں، مگر اس اینگل سے اسلام آباد نہیں پہنچتی کہ کس طریقے سے ہم نے کراچی کو 68% ریونیو دینے والا یہ ملک 68% ریونیو دینے والا یہ ملک، مگر اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے، نہ حکومت سندھ کی اور نہ فیڈرل گورنمنٹ کی. تو بات یہ ہے کہ ابھی بھی جو بھی پروجیکٹ شروع ہوئے وہ پنجاب سے شروع ہوئے، یقینی طور پہ وہاں بہت اچھی ہے. میں چیف منسٹر پنجاب سے بھی مل کے آیا، انہوں نے 1 دسمبر کو سنگل ونڈو 1 دسمبر کو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اناؤنس کر دیں گے، اور امید ہے کہ اگر میرے پاس ٹائم ہوا تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس فرسٹ ونڈو والا جو ایونٹ ہوگا اس کو اٹینڈ کروں گا. تو بات یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں جو پنجاب میں ہو سکتی ہیں، جو مینٹیننس جو تمام چیزیں اسلام آباد میں، پنجاب میں، دوسرے شہروں میں ہو سکتی ہیں، تو کراچی میں کیوں نہیں؟ جب 68%، جب ہم پوچھیں جی مرتضی وہاب صاحب سے کہ مرتضی صاحب ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو وہ کہتے ہیں جی فنڈ نہیں ہے. ہم نے 2018 میں جب چیف منسٹر صاحب سے کہا کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو انہوں نے کہا فنڈ نہیں ہے. جب ہم آج کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں فنڈ نہیں ہے. تو فنڈ جو ہے وہ ہمارا جاتا کدھر ہے؟ کیا ہمارے اوپر نہیں لگنا چاہیے؟ کیا ہم لوگ لاوارث ہیں؟ کیا ہیں ہم؟ تو بات یہ ہے کہ اس میڈیا کے توسط سے اور آپ کے توسط سے میں یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ انف از انف. اب اگر کراچی میں ترقیاتی کام کو یہ میگا پروجیکٹس نے ہمیں کچھ نہیں دینا، ہمیں میگا پروجیکٹ یہ لے کے آ رہے ہیں کہ جی یہ لون پہ لے کے ہماری نسلوں پہ ادھار چڑھا رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں جی یہ میگا پروجیکٹ ہم لے کے آ رہے ہیں اور بس کا پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں. دنیا بھر میں جو چیز جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے وہ چیز آپ لے کے آ رہے ہیں. آپ کے جو لوکل ٹرین آلریڈی موجود تھی اس کو فعال نہیں بنا رہے. تو بہت سارے مسائل ہیں. اگر جب تک ہم بزنس کمیونٹی بیٹھ کے اس مسائل کو، زاہد سعید صاحب جو بہت اتھارٹی رکھتے ہیں، خالد طواب صاحب ہیں، زبیر طفیل صاحب ہیں، ہم لوگ ہیں جو اصل یہاں کے اسٹیک ہولڈر ہیں. ہم نے تو اپنی پراپرٹیاں لنڈن میں نہیں بنائی، ہم نے تو اپنی پراپرٹیاں کہیں اور نہیں بنائی. جب ہم یہاں پاکستان کے بچے ہیں اور پاکستان کی ترقی و کامرانی میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے مجاہدوں کی طرح لگے ہوئے ہیں، جاب ہم کریٹ کرتے ہیں، تو ہمیں بیسک سہولیات حاصل کرنے کا پورا حق ہے. تو بس اس کے ساتھ کیونکہ انیک بھائی کی موجودگی کا فائدہ اٹھانا تھا، اسی بات کو ریپیٹیشن کرنی تھی کہ جی ہمیں کراچی کا حق دو، کیونکہ کراچی ہو چاہے کورنگی انڈسٹریل ایریا ہو، 25% ٹیکس ہم دیتے ہیں، پورا پاکستان چلاتے ہیں. 25% ٹیکس معمولی حیثیت نہیں رکھتا. تو لہٰذا ایک دفعہ پھر آپ کے توسط سے راشد بھائی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے موقع دیا. پاکستان زندہ باد.
تھینک یو سر، بہت شکریہ، بہت شکریہ.